چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کو اپنی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت شروع کرنے کے لیے 4 خطوط لکھنے کے باوجود کسی قسم کی ہل جل نہ ہونے کے بعد اب اس بات کا واضح امکان پیدا ہو گیا ہے کہ دوسروں کو برسوں تک انصاف دینے والا جج اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے انصاف حاصل کرنے میں ناکام رہے گا، کیونکہ انہیں نکلوانے والی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا مقصد بھی یہی تھا۔ یاد رہے کہ انصاف نہ ملنے پر مایوسی کا شکار اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج شوکت عزیز صدیقی نے 29 اپریل کو سپریم کورٹ میں ایک نئی متفرق درخواست دائر کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ چونکہ وہ 30 جون کو ریٹائر ہو جائیں گے، لہٰذا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے 4 مئی کو ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاہم ایسا نہیں ہو سکا۔ 3 سال قبل اسلام آباد میں وکلاء کی ایک تقریب سے خطاب میں ISI کے سیاسی کردار پر تنقید کے بعد جسٹس ثاقب نثار عرف بابا رحمتے کے ہاتھوں فارغ ہونے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی مسلسل اس کوشش میں لگے ہیں کہ اپنی برطرفی کے خلاف ان کی دائر درخواست کی سماعت شروع ہو جائے، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کو نکلوانے والے ان کی ریٹائرمنٹ تک اس کیس کی سماعت نہیں ہونے دیں گے۔ خیال رہے کہ اگر جسٹس شوکت عزیز کو برطرف نہ کیا جاتا تو وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے۔ چونکہ ان کا کیس جسٹس گلزار احمد کی منظوری سے لگنا ہے، اس لیے جسٹس شوکت عزیز صدیقی چیف جسٹس گلزار احمد کو 4 مرتبہ خط لکھ کر یاد دہانی کروا چکے ہیں، لیکن یہ کوشش بے سود رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر اپنی نئی متفرق درخواست میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یاد دلوایا ہے کہ 11 اکتوبر سن 2018 سے اب تک ان کی درخواست مسلسل التوا کے شکار ہے اور تاحال کیس کی ابتدائی مراحل کی کارروائی بھی ممکن نہیں ہو پائی، لہٰذا 4 مئی سن 2021 کو کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی بارہا اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ شاید عدالت عظمیٰ ان کے ریٹائرمنٹ کے انتظار میں ان کا کیس لٹکائے چلے جا رہی ہے۔ جسٹس صدیقی نے اپنی نئی متفرق درخواست میں کہا ہے کہ اگر وہ بطور جج اپنے عہدے پر بحال رہتے تو انہوں نے 30 جون سن 2021 کو ریٹائر ہو جانا تھا، لہٰذا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کا مقدمہ 4 مئی سن 2021 کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاہم ابھی تک ان کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے 11 اکتوبر سن 2018 کو جاری کردہ اپنے برطرفی کے نوٹیفکیشن کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس کیس کی پہلی سماعت 2.5 برس کے انتظار کے بعد 28 جنوری سن 2021 کو ہوئی تھی، جس میں عدالت عظمیٰ نے وفاق پاکستان اور اٹارنی جنرل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے مزید سماعت اگلے مہینے تک ملتوی کی تھی، لیکن 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ شوکت عزیز صدیقی کو 21 جولائی سن 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں تقریر کے دوران ISI کے سیاسی کردار پر تنقید کی وجہ سے برطرف کیا گیا تھا۔ اس دور میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کرنے والے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے از خود نوٹس لیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جسٹس صدیقی کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ان کو برطرف کرنے کی سفارش کی تھی۔ جسٹس شوکت صدیقی نے راولپنڈی بار سے خطاب میں کہا تھا کہ ISI عدلیہ کے معاملات میں غیر قانونی مداخلت کرتی ہے اور اپنی مرضی کے بینچز بنوا کر اپنے مرضی کے فیصلے لیتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ فوج کے خفیہ اداروں کی مداخلت کی وجہ سے انہیں نواز شریف کو احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ بعد ازاں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بارے میں ایکشن لے۔ شوکت عزیز صدیقی نے بھی یہ الزام عائد کیا تھا کہ فوج کے خفیہ ادارے ISI کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے، جو اس وقت ڈپٹی DG ISI تھے، فیض آباد دھرنے سے متعلق مقدمے میں دباؤ ڈالنے کے لیے ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی تھی۔ اپنی برطرفی کے بعد رد عمل دیتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ ان کے لیے یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا تھا کہ تقریباً 3 سال پہلے سرکاری رہائش گاہ کی مبینہ آرائش کے نام پر شروع ہونے والے ایک بے بنیاد ریفرنس سے پوری کوشش کے باوجود جب کچھ نہ ملا تو ایک بار ایسوسی ایشن سے میرے خطاب کو جواز بنا لیا گیا، جس کا ایک لفظ حق اور سچ پر مبنی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے مطالبے اور سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے باوجود یہ ریفرنس کھلی عدالت میں نہیں چلایا گیا، نہ ہی میری تقریر میں بیان کیے گئے حقائق کو جانچنے کے لیے کوئی کمیشن بنایا گیا۔ تاہم جسٹس آصف سعید کھوسہ کی طرف سے لکھی گئی سفارشات میں کہا گیا تھا کہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ججز کے بارے میں بنائے گئے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے سب سیکشن 6 کے تحت کارروائی کرتے ہوئے جسٹس صدیقی کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جسٹس صدیقی کے خلاف اس تقریر سے متعلق ریفرنس کی صرف ایک ہی سماعت ہوئی تھی اور یہ سماعت بھی ان کیمرہ یعنی خفیہ تھی، جس کے بعد اس ریفرنس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا۔ لہٰذا اب بھی یہی نظر آتا ہے کہ جن خفیہ طاقتوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی چھٹی کروائی تھی وہ نہیں چاہتی کہ 30 جون کو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے کیس کا فیصلہ ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔